انارکلی عشق، محبت اور وفا کی علامت۔ انارکلی عشق، محبت اور وفا کی تصویر ہے اور مقبرہ انارکلی کو محبت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ برصغیر میں عشقیہ داستانوں میں انارکلی کے کردار کو مثالی کردار قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس امر کا تعین کرنا خاصا تحقیق طلب کام ہے کہ یہ واقعہ حقیقت تھا یا محض افسانوی حیثیت رکھتا ہے۔ مغل دور حکومت فن تعمیر کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ان کی تعمیر کردہ عظیم الشان عمارات اور کاریگری دیکھنے والے کو محبوط کر دیتی ہے۔ وہ دور اپنے پیچھے ایک محبت کی لازوال داستان چھوڑ گیا ہے۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی عشق کی داستان ایک ختم نہ ہونے والی بحث میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایران کا سوداگر اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان آیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے سوداگر کو قتل کر دیا اور اس کی خوبرو بیٹی راجہ مان سنگھ حاکم کابل کے پاس فروخت کر دی گئی۔ راجہ مان سنگھ نے اس شہنشاہ اکبر کے حضور تحفتاً پیش کیا۔ اکبر نے اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے انارکلی کا نام دیا اور اسے دربار میں رقاصہ خاص کا درجہ دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق 1599 میں اکبر کے وزیر خاص ابوالفضل نے اکبر کے سامنے انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کے تعلقات سے متعلق میں شبہ کا اظہار کیا۔ ایک موقع پر شیش محل میں جہاں شہنشاہ اکبر نے شاہی دربار لگا رکھا تھا، سلیم اور انارکلی کے درمیان مسکراہٹوں کے تبادلے نے شہنشاہ اکبر کے شبہات کو یقین میں بدل دیا اور شہنشاہ نے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ مولوی نور احمد چشتی اپنی تصنیف تحقیقات چشتی میں لکھتے ہیں کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی داستانیں کوئی صداقت نہیں۔ ان کے خیال کے مطابق شہنشاہ اکبر نے نادرہ بیگم یا شریف النساء کو اس کے حسن کی وجہ سے انارکلی کا خطاب دیا تھا۔ اپنے مسحور کن حسن کی وجہ سے وہ دوسری بیگمات کے حسد کا شکار ہوئیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ لاہور لکھتے ہیں کہ کسی موقع پر شہنشاہ اکبر نے اسے اور شہزادہ سلیم کی مسکراہٹوں کو آئینے میں دیکھا اور اس بنا پر اسے دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ انارکلی کے بارے میں سب سے پہلے تذکرہ ایک انگریز ولیم فنچ کا ہے جو کاروبار کے سلسلے میں 1611 میں لاہور آیا تھا۔ فقیر سید اعجاز الدین نے ولیم فنچ کا ذکر اپنی کتاب لاہور میں کیا کہ فنچ نے لاہور میں ایک مقبرہ دیکھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ یہ ایک خاتون نادرہ کا مقبرہ ہے جسے اکبر کے حکم سے دیوار میں چنوا دیا گیا تھا۔ اس بات کو دیگر محققین تسلیم نہیں کر رہے تھے کیونکہ اکبر کے دور میں شیش محل تعمیر نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو شاہجہاں نے تعمیر کروایا تھا، لیکن بعد ازاں ایک اور انگریز مورخ نے 1935 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے ایک رسالے میں مضمون لکھا جس میں انہیں واضح کیا گیا کہ جن آئینوں سے اکبر نے سلیم اور ایک کنیز کو دیکھا تھا وہ 2 فٹ چوڑے اور 3 فٹ لمبے آئینوں کی ایک قطار تھی جو اس دور میں قلعہ لاہور کے شاہی حصہ میں نصب تھی۔ ایک مورخ ٹیری نے اپنے رسالہ ٹیری جرنل میں 1655 میں لکھا شہنشاہ اکبر نے شہزادہ سلیم کو تخت سے الگ کرنے کی دھمکی دی تھی اور اس کی وجہ اکبر کی منظور نظر انارکلی تھی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سلیم اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ اس نے اپنے خودنوش طرز جہانگیری میں اپنے بے شمار دوسرے مشاغل اور دلچسپیوں کا بے باکی سے ذکر کیا، لیکن انارکلی کی واقعہ کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ کنہیا لال ہندا اس حوالے سے تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ انارکلی ایک کنیز نہایت خوبصورت اکبر بادشاہ کے محل کی تھی جس کا اصل نام نادرہ بیگم تھا۔ بادشاہ نے بسبب اس کے حسن و جمال میں لاسانی تھی اور رنگ سرخ تھا، انارکلی کے خطاب سے اس کو مخاطب کیا ہوا تھا۔ جن دکھوں بادشاہ دکن اور خاندیز کی مہم میں مصروف تھا یہ لاہور میں بیمار ہو کر مر گئی۔ بعض کا قول ہے کہ مسموم ہوئی بادشاہ کے حکم سے یہ عالیشان مقبرہ تعمیر ہوا اور بااختیار ہوا جس کے وسط میں یہ مقبرہ تھا۔
سکھی سلطنت کے وقت باغیچہ اجڑ گیا، 4 دیواری کی اینٹیں خشت و فروش اور اس کو گرا لی گئیں، مقبرہ باقی رہ گیا، اس پہ جو سنگ مرمر کا چبوترا تھا اس کا پتھر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اتروا لیا، قبر کا تعویذ نگارہ سمجھ کر پھینک دیا گیا۔ تاریخی طور پر اس امر کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ قبر انالکلی نام کی کسی خاتون کی ہے۔ قبر کے پتھر پر بھی کچھ اشعار اور سنِ وفات 1599 درج ہے مگر کوئی نام درج نہیں۔ قبر پر مجنوں سلیم اکبر کا نام کنندہ ہے۔ اس دور میں جہانگیر کا نام نور الدین سلیم رکھا جاتا تھا، جبکہ بعد ازاں وہ بادشاہ بنا تو اس کا نام نور الدین جہانگیر ہو گیا، لہٰذا مجنوں سلیم اکبر کا نام بھی تحقیق طلب معاملہ ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔